يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان کا ایک واقعہ ہے جو خضر ان کے ساتھ پیش آیا۔ معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن قوم سے خطاب کیا۔ خطاب کرنے کے دوران ایک آدمی نے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے پاس علم ہے، کیا آپ سے بھی علم میں کوئی زیادہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تو ظاہری بات ہے علم تو زیادہ میرے پاس ہے۔ تو آپ نے یہ دعویٰ کر لیا کہ مجھ سے بڑا اس وقت کوئی اور عالم موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات مناسب نہ لگی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ سے بھی بڑا عالم اور آپ سے کچھ الگ علم رکھنے والا موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا، اللہ وہ کون سا آدمی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ رہنمائی فرمائی کہ جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں آپ وہاں چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ نکلے اور وہاں پہ پہنچے، پہلے راستہ بھول گئے، آگے چلے گئے، پھر واپس آئے تو خضر وہاں پہ موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام دعا کرنے کے بعد کہا، اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں، میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ جس بات کا انسان کو علم نہیں ہوتا انسان بے چین ہو جاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، تو آپ کو بے چینی ہوگی، صبر نہیں ہوگا، آپ مجھ سے سوال کریں گے۔ کہا نہیں، میں آپ سے سوال نہیں کرتا، آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تو آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب آپ راستے میں چلے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جس کشتی میں یہ آدمی سوار ہوا ہے، اترتے ہوئے یہ کشتی اسے عیب دار کر دیا، ایک طرف سے توڑ دیا۔ فوراً بولے کہ کیا تم ہمیں غرق کرنا چاہتے ہو؟ ایسی کشتی میں سوراخ کر دیا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا، میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہا چلے اب نہیں ہوتا، آگے چلے۔ آگے گئے تو ایک قوم والوں سے جا کے سوال کیا، بھی کھانا دے دو، ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں۔ قوم والوں نے انکار کر دیا، انکار بھی کیا، بھوکے بھی تھے، غصہ بھی تھا۔ لیکن جب اس بستی سے نکل رہے تھے ایک دیوار دیکھی جو ان قریب گرنے والی تھی، فوری طور پہ خضر آگے بڑھے، اسے دھکا دیا، ساری دیوار گرائی اور دوبارہ سے دیوار تعمیر کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے، ایک طرف کھانا نہیں دیا، ہماری عزت نہیں کی، اور دوسری طرف آپ ان کی دیواریں صحیح کر رہے ہیں۔ پھر آگے بڑھے اور خضر نے کہا بھی بات یہ ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا، تو آپ کہا چلے ایسا کرے، اگر آپ میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ کی اور میری جدائی، ہم زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے، آگے چلے۔ جب آگے بڑھے تو دیکھا ایک بچہ ہے اور اس بچے کو انہوں نے تھپڑ مار کے قتل کر دیا۔ بس کہا کہ پھر سوال کر دیا کہ تو نے کام ایک اچھے بھلے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ تو خضر نے کہا کہ بس یہی تمہارا اور میرا جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ خیر یہ جو بچے والا واقعہ ہے یہ دوسرے نمبر پہ، اور جو دیوار والا ہے وہ تیسرے نمبر پہ۔ تو کہا کہ اب تمہارا اور میرا جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور رہی بات تمہارے سے سوالات کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا، تو میں آپ کو ان تینوں باتوں کی وجوہات بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات، جو میں نے کشتی توڑی تو کچھ ظالم بادشاہ حکمران آگے ہیں، وہ اچھی اچھی کشتیوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو یہ ملا غریب آدمی تھے، تو میں نے سوچا اس کو تھوڑا سا داغدار کر دوں تاکہ وہ اس کو نظر انداز کر دیں اور اس غریب آدمی کی کشتی قبضے سے بچ جائے۔ اور رہی بات وہ بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، وہ بڑا ہو کر نافرمان بننے والا تھا تو ہم نے اسے مار دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ نیک بیٹا دے گا۔ اور رہی بات وہ تیسری کہ انہوں نے ضیافت کا بھی انکار کیا، لیکن ہم نے دیوار کو بھی مرمت کر دیا۔ دراصل وہ جو دو یتیم بچوں کا گھر تھا اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا تھا، اور وہ دیوار گرنے والی تھی، بچے اس قابل نہیں تھے کہ خزانہ سنبھال لیں۔ ہاں ان کے والدین بڑے نیک تھے، خضر نے کہا ان کے والدین بڑے نیک تھے،
یہاں سمجھ آئی کہ اولاد کو والدین کی نیکی فائدہ دیتی ہے، والدین نیکی کریں، والدین اچھا سلوک کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی صلہ اور اجر وہ اولاد کو زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور دیتا ہے۔ کہا ان کے والدین نیک تھے، اور ہم نے کہا کہ یہ دیوار کو مرمت کر دیں تاکہ جب یہ بڑے ہوں تب پھر دیوار کمزور ہو جائے گی، گر جائے گی، اللہ خزانہ ان پہ واضح کر دے گا اور یہ اس وقت خزانہ سنبھالنے کے قابل بھی ہوں گے۔ کہا یہ وہ علتیں وجوہات تھیں جو میرے رب نے مجھے عطا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ تینوں واقعات دیکھے، اور وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مواقع کا خاضر کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمیں قرآن مجید میں ثابت کرتے ہوئے پیغام دیا، تم کتنے بڑے عالم کیوں نہ بن جاؤ، تمہارے پاس قرآن و حدیث کی دولت اور مسئلے مسائل کتنے زیادہ کیوں نہ آ جائیں، لیکن کبھی بھی علم میں بڑا ہونے کا دعویٰ نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، مگر اللہ نے یہ تربیت کی اپنے نبیوں کی، ایمان والوں کی، تمام مسلمانوں کی، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے، اور سب سے بڑا علم والا تو اللہ ہے، تو لہذا کبھی بھی علم میں کامل اور بڑا ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کا ذکر کیا جس کا نام ذوالقرنین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ساری دنیا کا حکمران بنایا۔ اس کی کئی مہمات تھیں، مشرق کی طرف گیا، مغرب کی طرف گیا، شمال کی طرف گیا، اور نیک آدمی تھا۔ وہ یہ بات کہتا تھا کہ یا اللہ جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور جو نیکی کرے گا نیکی کرنے والوں کا تو اجر ہے۔ اور ذوالقرنین ایک دفعہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں پہ لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں پہ یاجوج ماجوج ہیں اور یہ درے سے آتے ہیں اور ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، آپ ایسا کریں ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں، کیونکہ یہ پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی وادی اور یہاں دیوار بنانا یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ بہت بڑے وسائل رکھنے والی حکومت یا بادشاہ کا کام ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ بات ہی کوئی نہیں۔ ذوالقرنین نے کہا ایسا کرو لوہے کے بڑے بڑے بلاک لے کر آؤ، لوہے کی اینٹیں لاؤ۔ قوم والے ملے، اینٹیں لائی گئی، اس کی دیوار بنائی گئی، پھر آگ جلائی گئی، اس لوہے کو گرم کیا گیا، پھر تانبا پگھلا کے اس میں ڈال دیا گیا، اور کہا یہ اللہ کی رحمت سے میں نے دیوار کو تعمیر کر دیا ہے، اس وقت تک یہ قائم رہے گی جب تک میرا اللہ چاہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے یہ جو یاجوج ماجوج ہیں، یہ جو روزانہ آتے ہیں اس دیوار کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، توڑتے ہیں، اور شام ہوتی ہے تھک کے واپس چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ نہیں کہتے۔ قیامت کے قریب یہ انشاءاللہ کہہ دیں گے، دیوار اگلے دن آ کے مکمل توڑیں گے اور یہ زمین پہ آ جائیں گے، اور ان وادی سے، وادیوں پہاڑوں سے نکل کر، اور یہ بڑا نقصان کریں گے، فساد کریں گے، قتل عام کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دور میں موجود ہوں گے، ان کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا اور انہیں ہلاک کرے گا۔ اب یہ ہمارے ہاں جو محقق ہے نا، جو دنیا میں نمبر بازی کی کوشش کرتے ہیں، ہر کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی، کہا یہ دیوار شمال کی طرف ہے، یہ دیواریں چین ہے، کوئی کہتا ہے یہ رشیا کی دیوار ہے، یہ فلان دیوار ہے، اور کچھ بیچاروں نے تو کہا کہ یہ چائنیز جو ہیں یہی یاجوج ماجوج ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیوار نہیں ٹوٹتی ان سے، وہ زمین پہ ہمارے پاس نہیں آتے، جس دن وہ آئیں گے فساد برپا کر دیں گے۔ تو حدیث کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھی دیوار کے پیچھے ہے، اور وہ ایک آزمائش اور ایک فتنہ ہے، قرب قیامت جو رونما ہوگا۔ تو لہذا ان کے بارے میں ایسی قیاس سرائیاں کرنا اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جتنا قرآن نے ہمیں بتا دیا ہمیں اتنا ہی اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور اسے ہمیں مان لینا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری سورت ہے سورہ مریم۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرما کے مریم، عیسیٰ کی ماں کا نام مریم تھا، بغیر باپ کے اللہ نے، بغیر شوہر کے اللہ نے مریم کے گھر میں ایک بیٹا دیا جس کا نام عیسیٰ تھا، باپ اس کا کوئی نہیں، انہی کے نام سے مریم اس سورت کا نام رکھا گیا۔ تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آغاز میں بڑا پیارا واقعہ ذکر کیا کہ مریم کا، ان کی جو والدہ تھی، انہوں نے، ہم نے پیچھے آل عمران میں پڑھا، انہوں نے ان کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، اور یہ محراب میں، کمرے میں، بند کمرے میں رہتی تھی۔ ایک دن زکریا آئے تو بے موسم پھل دیکھے،
اللہ سے کہا یا اللہ تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے. مریم نے کہا یہ اللہ نے دیے ہیں تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اس سے سمجھ آئی کہ نبی کا معجزہ ہو یا کسی ولی کی کرامت ہو وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا. کیونکہ اگر اس میں اپنا کمال تھا تو زکریا اللہ سے نہ مانگتا، وہ مریم سے مانگتا. زکریا مریم سے کہتے کہ مجھے بیٹا دے. زکریا نے یہ بے موسم پھل دیکھے، کرامت دیکھی، فوراً رب کے دروازے پہ دستک دی. ہمارے ہاں کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو قرآن مجید کے ایسے واقعات کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی ولیوں کی کرامت ہے، لہذا ولیوں سے مانگنا ثابت ہو گیا. بھئی اگر ولیوں سے مانگنا ثابت ہے تو زکریا نے اللہ کو کیوں پکارا؟ اللہ کہتے ہیں اذ نادا ربہ نداء خفیہ. اے نبی ذکر کریں ہمارے بندے زکریا کا جس نے رات کی تنہائیوں میں اپنے رب سے بڑی خفیہ پکار دی، اس سے ملاقات کی. کہا یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، مجھے وارث چاہیے، بیٹا چاہیے. اللہ کو ایسے پکارا یا اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ میرے رب کو رحم آ گیا، اللہ نے رحمت کی بشارت سنا دی. فرشتے نے آ کر کہا اللہ تجھے بیٹے کی بشارت دیتا ہے، نام اس کا یحییٰ ہوگا. کہا کوئی نشانی بتا دو. کہا نشانی یہ ہے 3 دن تک تم نے کسی سے کلام نہیں کرنی، چپ کا روزہ رکھنا ہے، اشارے سے بات کرنی ہے، یہ نشانی ہے. اور جو بیٹا ہم تجھے دینے والے ہیں اس کا نام پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ رکھ دیا. اور کہا اس سے پہلے یہ نام ہم نے کسی کا نہیں رکھا. اس سے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ بیٹا پیدا ہونے سے پہلے، بیٹی پیدا ہونے سے پہلے، اولاد کی پیدائش سے پہلے اگر والدین کوئی نام رکھ لیں تو جائز ہے. میرے رب نے اس کے زکریا کے بیٹے کا نام پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا تو پہلے بھی بندہ نام سلیکٹ کر سکتا ہے. البتہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7ویں دن نام رکھو. اس سے سمجھ آتی ہے کہ نام پہلے سوچ لیں لیکن فائنل نام وہ 7ویں دن کریں تاکہ اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے اور نبی علیہ السلام کی حدیث پہ بھی عمل ہو جائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم کو ایک دن آپ اپنے حجرے میں تھیں تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا یہ ڈر گئیں کہ آج تک تو کوئی ایسا بشر میں نے دیکھا ہی نہیں. کہا میں تمہیں بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. کہا بیٹا میری تو شادی نہیں ہوئی، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ کہا ایسی بات نہیں، اللہ کا حکم ہو گیا ہے، بغیر باپ کے بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. پھر جب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا قوم کی طرف آئی. قوم والوں نے، یہودیوں نے اعتراض کیا، کہا یہ والد الزنا ہے، نعوذ باللہ مریم نے غلط کاری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں کہا بول. آپ نے بول کے کہا اس عمر میں ابھی چند گھنٹوں یا چند دنوں کی پیدائش ہے، بچہ بول نہیں سکتا، اسے مقامی زبان نہیں آتی، بات سمجھا نہیں سکتا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بیٹا نہیں، عبد ہوں، ابن نہیں، عبد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. رب نے مجھے کتاب دی ہے، اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. میرے رب نے مجھے مبارک بنا دیا، میں جہاں پہ ہوں گا بابرکت ہوں گا. پیچھے یحییٰ کی بات کی تو کہا وبرم بوالدیہ، یحییٰ والدین یعنی ماں اور باپ کا فرما بردار ہوگا. عیسیٰ کی بات آئی تو کہا وبرم بوالدتی، یہاں والدین نہیں کیونکہ باپ نہیں ہے، وہاں صرف یہ کہا کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں گا. یعنی پیغام یہ دیا کہ اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، میں اس کا شریک نہیں، اس کا بیٹا نہیں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ علاقے میں پیدا ہوئے، فلسطین کا ایک علاقہ ہے، اس لیے عیسائی اپنے آپ کو نصارہ بھی کہتے ہیں. وہ ناصرہ علاقے سے نسبت کرتے ہوئے اور عیسیٰ کے نام سے نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو عیسائی بھی کہتے ہیں، نصرانی بھی، نصارہ بھی اور عیسائی بھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے المسیح، اس لیے اپنے آپ کو مسیحی بھی کہتے ہیں. تو یہ عیسائیوں کے 3 نام عموماً چلتے ہیں، نصارہ، مسیحی اور عیسائی. علاقے کی طرف، کنیت لقب کی طرف
اور آپ کے نام مبارک کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ آپ کے نام ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں بیان کیا؟ اس لیے اس کا ذکر کیا کہ مسلمان جب حبشہ میں ہجرت کر کے گئے، بادشاہ نجاشی کے سامنے کھڑے ہوئے تو یہ سورت پڑھ کے سنائی جعفر طیار نے، تو بادشاہ رونے لگ پڑا۔ مشرکین مکہ سے کہا یہ میرے ہاتھ میں تنکا دیکھ رہے ہو، اللہ کی قسم ہم عیسائی ہیں لیکن یہ تنکا اس کے نہ زیادہ نہ کم عیسیٰ کا جو مقام ہے، جو قرآن نے بیان کر دیا اتنا ہی ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ انہوں نے بالکل صحیح عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیش کیا اور نجاشی بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی، باپ نے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، پھر گھر سے نکال دیا۔ یہ مسلمانوں کی اللہ مکہ میں تربیت کر رہا تھا اور یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تمہیں ہجرت بھی کرنا پڑے گی، حبشہ میں جانا پڑے گا، مدینہ میں جانا پڑے گا۔ جو حق والے ہوتے ہیں انہیں سگا باپ بھی ٹھکرا دیتا ہے، قبیلے والے بھی ٹھکرا دیتے ہیں، برادری بھی ٹھکرا دیتی ہے، تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ہجرت کے لیے تیار کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کا بھی ذکر کیا اور ان کا ذکر کرنے کے ساتھ یہ پیغام دیا۔ نجاشی نے یہ سب کچھ سنا کہ یہ مسلمان منکر نہیں ہے، یہ تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اسماعیل کا بھی ذکر ہے، ابراہیم کا بھی ذکر ہے، عیسیٰ کا بھی ذکر ہے، مریم کا بھی ذکر ہے، یحییٰ کا بھی ذکر ہے۔ یہ وہ بدبخت یہودی تھے جنہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو یہ جو سورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا ذکر کر کے اصل حقیقت بیان کی اور عیسائیوں کے عقائد کا رد کیا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، یہ سورت بھی اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ قرآن یہ کوئی مشقت والی کتاب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ایک نصیحت اور ایک پیغام ہے۔ اس کے بعد اس ساری سورت میں اللہ تعالیٰ نے سیرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک سرسری جائزہ لیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام جب آپ مصر میں جوان ہوئے، بڑے ہوئے، ایک بندے کو مکہ مارا، وہ مر گیا، جس کا آگے سورۃ القصص میں ذکر آئے گا، پھر آپ مدین میں چلے گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، پھر 10 سال بعد واپس وطن میں لوٹے تو راستے میں تھے، اپنی بیوی سے کہا سخت سردی ہے، وہ مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے وہ آگ ہے، میں وہاں سے لکڑی جلا کے لاتا ہوں، کچھ ہاتھ سیک لیے جائیں، کوئی ہیٹ حاصل کر لی جائے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو آگ نہیں تھی، وہ تو نور تھا۔ اللہ نے آواز دی، اے موسیٰ تو ایک مقدس وادی میں ہے، اپنے جوتے اتار دے، میں اللہ ہوں، میری عبادت کرنا، نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی اور اس کے بعد یہ کلام کا سلسلہ طور پر ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درے پردہ جا کر کلام کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ سینہ میرا کشادہ کر دے، معاملات میرے آسان کر دے، بولنے میں، خطاب کرنے میں لکنت ہے، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور اللہ میری بات میں ایسے خطاب کروں، تیرا پیغام لوگوں کو سمجھاؤں، لوگوں کے دلوں میں بات اترتی جائے، یفقہوا قولی، لوگ میری بات سمجھ لیں۔ یا اللہ میرا کوئی وزیر مقرر کر دے، ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا بھائی بھی ہے، تاکہ ہم مضبوطی کے ساتھ فرعون کا مقابلہ کر سکیں، بنی اسرائیل کو آزاد کروا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا کو قبول کر لیا، ہارون کو نبوت بھی عطا کر دی۔ کس لیے؟ کیونکہ ابھی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، ہارون بھائی تھے، ان کو نائب بھی بنا دیا اور نبی بھی بنا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کہا، آپ جب جا رہے تھے تبوک میں، آپ نے کہا علی تو بدر سے لے کر ساری مہمات میں میرے ساتھ تھا، آپ اس وقت مدینہ میں میرے نائب بن کے رہیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار، شجاعت و بہادری کا پیکر، رونے لگ پڑے۔ اللہ کے نبی جہاد میں ساتھ نہیں جاؤں گا، پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے علی کیا تو پسند نہیں کرتا تیرا اور میرا آج وہ رشتہ ہو
جیسے موسیٰ اور ہارون کا تھا. ہارون کو اللہ نے موسیٰ کا نائب بنا دیا. آج تو بھی میرا نائب بن گیا. لیکن اللہ کے نبی کی بصیرت پر، آپ کی فقاہت پر، آپ کے علم پر، آپ کی تربیت پہ ہم قربان جائیں. میرے نبی نے ساتھ ہی کہہ دیا علی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ جیسے ہارون اللہ کے نبی موسیٰ کے نائب بنے تو نبی بھی بن گئے، علی پیغمبر کا نائب ہے تو نبی بھی بن گیا. میرے نبی نے فوراً کہا علی تو نائب ہے لیکن سن لے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو نبوت میں میرا نائب نہیں بن سکتا کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قدم قدم پہ ختم نبوت کا پیغام ملتا ہے. یہ بھی ایک بڑا لمبا موضوع ہے. آج کل قادیانیوں کا مسئلہ بڑا پروموٹ ہو رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں، یار یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. یہ ایک لمبا موضوع ہے ختم نبوت. لیکن ہم آگے چلتے ہیں. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا طور پہ جانا، پھر یہ پیچھے سے بچھڑے کی عبادت ہونا، پھر آپ کا واپس آ کے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑنا، غصہ کرنا، یار یہ کیا ہو گیا، تو نے منع ہی نہیں کیا. کہا اللہ کے بندے میرے بھائی یہ تو مجھے قتل کرنے پہ آگے تھے، میں نے تو ان کو بڑا منع کیا، مگر یہ گائے کی پوجا انہوں نے کر کے چھوڑی، بچھڑا بنا کے چھوڑا. تو یہ سارا وہ واقعات جو کچھ پیچھے گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے سرسری دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا اس صورت میں ذکر کیا. اور یہ بھی مکی صورت ہے. دراصل یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے مکی دور میں اللہ نے نازل کی، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بار بار بیان کر کے مسلمانوں کا ذہن تیار کر رہا تھا. تمہیں ہجرت کرنا پڑے گی، جیسے موسیٰ بھی نکلے ہجرت کری اور دریا کو پار کیا. اور ہاں گھبرانا نہیں، اللہ نے موسیٰ اور ہارون کی فرعون کے مقابلے میں مدد کی، انہیں غرق کر دیا فرعونیوں کو. آپ نے گھبرانا نہیں، اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا اور ان مشرکین مکہ کو ہلاک کرے گا. اللہ نے اپنے وعدے پورے کر دیے، مسلمانوں کی مدد کی اور مشرکین کو ہر میدان میں شکست دی. تو یہ واقعات بار بار بیان کرنے سے اللہ پہ توکل بڑھتا ہے، اسلامی تحریک کو قوت ملتی ہے، مایوسیاں ختم ہوتی ہیں کہ حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ بندوں کی مدد کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا